بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفان حال۔ ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں ہم چین کے ہاتھوں انڈیا کی عبرتناک دھلائی پہ بات کریں گے، شرمناک دھلائی پہ بات کریں گے کہ اب تو ان کے اپنے میڈیا نے بھی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ایک کرنل اور 3 میجروں سمیت ان کے 20 فوجی جو ہیں جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفان حال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے لداخ کے حوالے سے۔ وادی گلوان میں جو بھارت کو ایک اور نئے کارگل کا سامنا ہے، اس پہ تفصیل سے دیکھیں گے، جانیں گے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ ویسے تو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں آج یہ کوشش کروں گا کہ ایک جو ٹرو پکچر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور وہ ٹرو پکچر بھی اس انداز میں پیش کروں کہ جس کی چیزوں کا اعتراف خود انڈین میڈیا بھی کر رہا ہے۔ انڈیا کے جو بڑے اخبارات میں شمار ہوتا ہے دی ہندو کا، دی ہندو کو کوڈ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے ناظرین کہ اس شرمناک اور عبرتناک دھلائی کے بعد وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اور وہاں کے عوام، جی بھارت کے عوام، اب 2 بندوں سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک تو جنرل بپن راوت، جن کو بجائے اس کے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ ریٹائرمنٹ کی عمر پہ ریٹائر کر دیا جاتا، بلکہ ان کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا کر 3 سال کے لیے تینوں افواج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ عوام اب ان سے جاننا چاہتے ہیں، میڈیا ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ نے یہ فوجی محاذ پہ اتنی سبکی کیسے کروا دی۔ انڈیا کا جو وہاں پہ حال ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1962 کی جنگ کے بعد لداخ بارڈر پر یہ پہلی دفعہ انتہائی پرتشدد واقعہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر ایس جے شنکر، جو کہ پہلے ان کے بیوروکریٹ تھے، سیکٹری خارجہ تھے اور آج کل وہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی بتائیں کہ آپ کی سفارتی کوششیں کہاں گئی۔ ناظرین، میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں کہ ہندو اخبار نے جو کہا ہے، جو کوٹ کیا ہے، تو ہندو اخبار کے مطابق یہ صورتحال ہے کہ انڈیا نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے 10 جو ہیں لوگ وہ وہاں پہ اب فوجی انہوں نے قیدی جو بنائے تھے وہ واپس لیے، بلکہ انڈیا نے اس کا اعتراف بھی کیا، اور انڈیا کے اعتراف کرنے کے بعد کہ چین کے پاس ہمارے 10 فوجی قیدیوں کی صورت میں موجود ہیں، چین نے ان کو وہ قیدی واپس کر دیے۔ دوسری بات یہ کہ 20 ایسے فوجی ہیں جن میں ان کے 1 کرنل اور 3 میجروں سمیت ٹوٹل 20 لوگ تھے جو جہنم واصل ہوئے اس جنگ میں۔ یہ جنگ ہوئی کیسے، انڈیا کو جو شکست ہوئی یہ کیسے ہوئی؟ چین نے اس پہ بڑی مزیدار گیم کی ہے۔ چین نے کام یہ کیا ناظرین کہ وہاں پہ جو دریا ہے، دریائے گلوان، اس پہ چین نے اپنے حصے میں پہلے تو ایک چھوٹا سا ڈیم بنا لیا۔ ڈیم بنا کے وہاں پہ انہوں نے اس کا پانی روک لیا۔ اب اس کے بعد ناظرین، جس طرح ڈرون طیارہ ہوتا ہے، اسی طرح بغیر ڈرائیور کے ایک کار انہوں نے خاص جگہ کے لیے بنائی تھی، جس کے ذریعے سے انہیں جب یہ پتہ چلا کہ انڈین فوجی جو ہیں علاقے میں آ رہے ہیں ان کے علاقے کی طرف، تو انہوں نے اس کار کے ذریعے سے یہ پتہ چلا لیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے فوجی آ رہے ہیں اور وہ کس طرح کے سامان سے لیس ہیں۔ جب چین کو اندازہ ہوا کہ تقریباً 100 کے قریب انڈین فوجی ان کے علاقے کی طرف وہاں بڑھ رہے ہیں، تو چین نے جیسے ہی وہ دریا کی رینج میں پہنچے تو سب سے پہلے تو انہوں نے وہاں اس ڈیم کے ذریعے سے پانی چھوڑ دیا۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جب پانی آئے تو دریاؤں میں اس کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے، لہٰذا بہت سارے فوجی جو تھے وہ پانی میں بہہ گئے، اسی دباؤ میں، پانی کے بہاؤ میں۔ پانی کا بہاؤ، تیز بہاؤ ان کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ باقی جو بچے تو چین نے اپنے 500 فوجی وہاں بھیجے ہوئے تھے جو نہ صرف پوری طرح تیار تھے، انہوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے، پورے جسم پہ ان کے گارڈز تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ایسے ڈنڈے تھے جن کے اوپر کیل لگے ہوئے تھے، میخیں گڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر انڈین فوجیوں کی ان ڈنڈوں سے جو دھلائی کی ہے ناظرین، 4-5 لوگ فوجی جو تھے وہ تو انہوں نے وہیں پہ ڈھیر کر دی، اور باقی جو مار کے ان کو دریاؤں میں پھینکتے جا رہے تھے۔ یہاں پھر میں ایک دفعہ کوڈ کروں گا کہ یہ آپ
میں اپنے پاس سے ایسی یا کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ وہ واقعہ ہے جو اب ہندو اخبار نے بھی لکھ کے اس بات کو تسلیم کیا۔ ہندو اخبار لکھتا ہے کہ چین نے یہ جو معاملہ کیا ہے تو چین کے فوجی 5 گنا زیادہ تھے انڈین فوج سے، اور ڈیم کا پانی چھوڑ کے انہوں نے پہلے ڈیم کا پانی روک کے ٹریپ کیا، پھر جب پانی چھوڑا تو اس میں فوجی جو ان کے دریا میں برد ہو گئے، اور اس کے بعد لوہے کے ڈنڈوں سے جو ان کی پٹائی ہوئی، اور اس پٹائی کے بعد ہیلی کاپٹر نے صرف زخمیوں کو، انڈین زخمی فوجیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر نے 20 چکر لگائے، 20 چکر لگا کے وہ بیس سے 20 دفعہ اڑا اور اس علاقے میں گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے زخمی کہاں کہاں موجود ہیں۔ انہیں اپنے 76 زخمی فوجی اکٹھے کرنے میں 2 دن لگے، یعنی 2 دن میں صرف وہ اپنے زخمی فوجیوں کو وہاں سے نکال سکے، وہاں سے اکٹھا کر سکے۔ اور ناظرین پھر ان میں سے یہ جو 76 تھے ان کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، اور ان کی وہاں پہ مرہم پٹی اور علاج کیا گیا۔ ان میں سے کئی کی حالت ابھی بھی نازک بتائی جاتی ہے۔ ناظرین اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنا پڑے گی کہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بات کو اگر ہم زیادہ جائزہ لیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چین نے اور کیا کیا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گلوان کا علاقہ ہے یہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بڑی ہے۔ مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان یہ جو تصادم ہوا ہے، سرحدی تصادم، اس میں آپ دیکھیں وادی گلوان جو ہے وہ اسٹریٹجک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ گلوان وادی کا نام جو ہے وہ ایک لیا کے رہائشی تھے، غلام رسول گلوان، جنہوں نے اس علاقے کا کھوج لگایا تھا۔ گلوان وادی کا نام بھی انہی کے نام پہ ہے، غلام رسول گلوان کے نام پہ۔ حالیہ کشیدگی جو ہوئی ہے اس میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ متنازع جو علاقہ ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول ہے، اسی طرح چین اور انڈیا کے درمیان جو متنازع سرحد ہے اس کو لائن آف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے، LAC۔ یہ گلوان وادی جو ہے اقصائے چین کے پاس واقع ہے، اور دریا بھی اقصائے چین سے نکلتا ہے۔ اقصائے چین کا علاقہ چین کے کنٹرول میں، اور 70 کی دہائی جو ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں سے اس وقت بھی یہاں پہ ایک معاملہ ہوا تھا۔ ناظرین 1960 میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی معاہدے میں پاکستان نے اقصائے چین سے ملحق ایک حصہ چین کو دے دیا تھا، اور اس حصے کے بالکل ساتھ ہی سیاچن گلیشیئر موجود ہے۔ سیاچن گلیشیئر وہی علاقہ ہے جس میں پاکستان اور بھارت دونوں کا دعویٰ ہے، لیکن سیاچن گلیشیئر جو ہے اس وقت اس پہ انڈیا قابض ہے۔ اگر ہم لداخ کی بات کریں تو بھارت کے زیر قبضہ جو لداخ کا علاقہ ہے وہ تقریباً 59,146 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اقصائے چین کا رقبہ 37,550 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان نے سیاچن گلیشیئر سے ملحق جو 5,180 مربع کلومیٹر کا علاقہ سرحدوں کے تعین کے وقت چین کے حوالے کیا تھا، وہ ابھی بھی چین کے قبضے میں ہے۔ لداخ کے شمال میں سیاچن گلیشیئر بھارت نے 1980 میں اس پہ قبضہ کر لیا تھا، جو کہ لداخ کے شمال میں ہے۔ اب سیاچن گلیشیئر پر اگر ہم دیکھیں تو بھارتی قبضہ جو ہے چین اور پاکستان کو الگ کرتا ہے۔ اگر سیاچن پاکستان کو واپس مل جائے اور پاکستان اس پر جو ہے واپس قبضہ کر لیتا ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سے علاقے کی پوری اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے، پورے کی پوری جو وہاں پہ حیثیت ہے چینج ہو جاتی ہے۔ کارگل ایک اور اہم علاقہ ہے جس پر پاکستان اور بھارت کی پہلے جنگ بھی ہو چکی ہے، اور وہاں پہ بھی انڈیا کو آپ کو یاد ہوگا منہ کی کھانا پڑی تھی۔ کارگل لیا ہائی وے پر اگر پاکستان کبھی قبضہ کرتا ہے تو بھی لداخ بھارت کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اب ان کی پوزیشن یہ تھی کہ کارگل کی طرف انہیں یہ پتہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان اور چین دونوں سے بیک وقت نپٹا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے، کیونکہ انہیں امریکہ اور اسرائیل کی آشیرواد حاصل تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم اس پہ ایسا کام کر لیں جس سے شاید ہم چین کو بھی سبکی ہو جائے اور اپنا مقصد بھی پا لیں، اور سی پیک اور خدا نہ خواستہ جو ون بیلٹ روڈ ہے اس کو بھی ہم نہ صرف یہ کہ سبوتار کر دیں گے بلکہ پاکستان کی ترقی کو بھی اس سے نقصان ہوگا۔ لیکن ناظرین
چین نے ان کے سارے عزائم یہ ہیں جو نہ صرف خاک میں ملا دیے ہیں بلکہ چین کی طرف سے ان کو واضح پیغام دے دیا گیا۔ اور مودی، فاشسٹ مودی، جو کہ دنیا میں ایک دہشت کی علامت بنتا نظر آ رہا تھا، اس کی اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں انہوں نے APC بلائی ہے، آل پارٹیز کانفرنس، اس حوالے سے اب اس آل پارٹیز کانفرنس میں بھی جو انڈین انٹیلیجنس کے ذرائع ہیں ان کے مطابق اس میں بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، اور انڈین میڈیا کے مطابق یہ APC جو ہے آل پارٹی کانفرنس یہ بھی سوائے یکجہتی کے ایک پیغام کے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش ان کو تو انڈیا اپنی طرف سے علاقے کا جگہ بن کے، چودھری بن کے ڈرا دھمکا لیتا تھا، لیکن چین جو ہے ان کی کسی دھمکی میں بھی نہیں آ رہا، اور چین نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، بچوں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لہٰذا ناظرین یہ صورتحال جو ہے وہ علاقے میں ایک بار پھر اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ علاقے میں پراپر سپر پاور کون ہے، علاقے میں اصل طاقتور ملک کون سا ہے، اور جب انڈیا کو اس میں سبکی ہوگی تو نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، چین یہ سب مل کے ترقی کریں گے اور خوشحال ہوں گے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔